بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد وضو کی سنتوں کا بیان جاری ہے۔ رد المحتار کی تشریحات اور حواشی ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے متن یعنی تنویر الابصار کے شرح در مختار علامہ علاء الدین حسکفی رحمہ اللہ کی تصنیف کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلیے فرماتے ہیں والولاء بکسر الواو، ولا بھی سنت ہے یعنی پے در پے ہونا، کہ جس فرض کو آپ ادا کرنے جا رہے ہیں، اعضائے وضو میں سے جس عضو کو دھونے جا رہے ہیں اس کو دھلنے کے فوراً بعد اگلے والے عضو کو دھل لیں، بلا وجہ میں تاخیر نہ کریں، اتنی تاخیر کی پہلا عضو سوکھ جائے کے بعد پھر دوسرا عضو دھوئیں۔ اگر ایسا ہوگا تو خلاف سنت ہوگا۔ ولا اسی کو کہتے ہیں کہ پے در پے، پہلے عضو کو دھونے کے بعد اس کے سوکھنے سے پہلے پہلے دوسرے عضو کو دھل لیا جائے۔ یہ واو کی کسرے کے ساتھ ہے، کیونکہ واو کے فتحے کے ساتھ ولا جو ہے نا وہ ولایت ہوتی ہے، ولایت عتق۔ اس کی تعریف انہوں نے خود بھی کی ہے، غسل المتأخر او مسحه قبل جفاف الاول، بعد والے متأخر کسی بھی دوسرے یعنی بعد والے کو دھلنا یا مسح کرنا پہلے کے سوکھنے سے پہلے پہلے، بلا عذرن یعنی پہلے والے کے سوکھنے سے پہلے پہلے اگلے والے عضو کو دھل لیا جائے یا مسح کر لیا جائے تو یہ سنت ادا ہو جائے گی، بلا عذر تاخیر نہ کی جائے۔ اگر عذر کی وجہ سے کوئی تاخیر ہے تو یہ خلاف سنت نہیں ہے۔ بلا عذر اس سے پہلے پہلے دھل لیا جائے، حتی کیونکہ بلا عذر کہہ دیا تو اب ایک عذر بتا رہے ہیں کہ حتی لو فنی ماؤہ فمضى لطلبه لا بأس به، تاخیر ہوئی، کیوں تاخیر ہوئی؟ کہ وضو کر رہے تھے، ابھی چہرہ ہی دھویا تھا کہ پانی ختم ہو گیا، پانی کیا ہو گیا؟ فنا ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا۔ اب وہ پانی لینے کے لیے گئے یا تلاش کرنے گئے، اس میں ٹائم لگ گیا 2-4-6 منٹ، چہرہ سوکھ گیا۔ یہ تاخیر جو ہوئی ہے اور عضو متقدم سوکھ گیا، یہ اس وجہ سے ہوا، عذر کی وجہ سے، کوئی حرج نہیں۔ یہی معاملہ غسل اور تیمم میں بھی ہے۔ جب نہائیں اس میں بھی پے در پے پانی ڈالنا ہونا چاہیے، اصالت الماء، یہ نہیں کہ کچھ حصہ دھل لیا اور پھر آرام سے گفتگو کر رہے ہیں اور سوکھ جانے کے بعد پھر باقی حصہ دھلا۔ یہی معاملہ تیمم میں بھی ہے، کیونکہ اس سے پہلے ابھی مسح کہہ چکے ہیں تو تیمم شامل ہے، کیونکہ غسل کے لیے یہ بات تو ہے کہ جن اعضائے مغسولہ کو آپ دھل رہے ہیں تو اگلے عضو کو پہلے والے عضو کے سوکھنے سے پہلے پہلے دھل لیا جائے۔ یہ تو سوکھنے والی بات جو ہے نا غسل میں چلے گی، مسح میں کیسے چلے گی؟ تو وہی اس کی مقدار، کیونکہ تیمم تو مسح کا نام ہے، تیمم جو ہے مسح کا نام ہے۔ حالانکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیمم میں بھی تو تری ہوتی ہے، تو تری چہرے پہ لگائی اور مان بات تری جو ہے نا دونوں ہاتھوں پہ لگا لے قبل اس کے کی چہرے کی تری سوکھے۔ لیکن تحقیق علامہ شامی کریں گے کہ اصل سوکھنے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اصل یہ کہ سوکھنے کی مقدار تاخیر نہ ہو۔ جی، اسی لیے یہاں پر قید بعض فقہا نے لگائی کہ نارمل حالات میں، عام حالات میں، کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ گرمی بہت تیز سخت ہے اور بہت تیز پانی سوکھ جائے گا، اس کا معاملہ الگ ہے۔ یہ جو بلا فرمایا کہ سنت ہے ہمارے نزدیک، وعند مالکن فرض، امام مالک کے نزدیک ولا فرض ہے۔ ومن السنن الدلف، اب سنتوں کا ایک حصہ بیان کرنے کے بعد جو ہے پھر مزید سنتیں بیان کر رہے ہیں۔
اور اس کا اسلوب الگ اختیار کیا کہ ہو سکتا ہے اس میں کچھ اختلاف ہو. بعض فقہا جو ہے ان میں سے بعض کو مستحبات میں گنتے ہو، بعض سنن میں گنتے ہو. فرماتے ہیں کہ سنن میں ہی سے یہ چیزیں بھی ہیں، الدلک کو رگڑنا، ہاتھ کو اعضائے مغسولہ جس پر پانی ڈالا ہے آپ نے، پانی ڈالنے کے بعد اس کو ہاتھ کا امرار کریں، اس پہ رگڑیں. اس سے کیا ہوگا کہ اگر خشکی ہے کہیں پہ تو وہاں پانی نہ بہے. اب آپ ہاتھ کو رگڑ کے وہاں اس عضو پہ لے کے جائیں گے تو تری پھیلے گی اور پانی بہنا ہر جگہ آسان ہو جائے گا. یا کچھ میل کچیل ہے تو اس سے بھی صفائی ہو جائے گی. اگلی سنت ہے ترک الاسراف، اسراف ترک کرنا، بلا وجہ میں پانی خرچ نہ کرنا. اسراف کے بارے میں بقدر ضرورت کلام ہو چکا. فرماتے وترک لطم الوجہ بالماء، چہرے کو پانی سے مارنے سے پرہیز کرنا. لطم تو تھپڑ لگانے کو کہتے ہیں. اتنی تیز پانی چہرے پر ڈالا جائے کہ چہرے پر ضرب پڑے پانی کی. یہ چہرہ جو ہے نا انسان کے وجود میں، انسان کے سراپا میں سب سے افضل حصہ جو ہے نا اس کا چہرہ ہے ظواہر میں سے. اس لیے اس کا اعزاز کرنا چاہیے. اسی لیے تو فرمایا کہ مسئلہ حرام ہے، کسی کا بھی مسئلہ حرام ہے. چہرے کو بگاڑنا منع ہے تو یہ اکرام کے خلاف ہے. تو اس طرح سے چہرہ دھونا کہ پانی اٹھا اٹھا کے تیزی سے چہرے پہ مارنا، اس سے نقصان بھی تو ہو سکتا ہے. تو یہ اس سے پرہیز کرنا سنت ہے. غسل و فرجہ الخارج، اور یہ فرجہ منصوب مضاف کیا ہے مؤنث کی طرف، تو خاتون کے لیے فرج خارج کا دھلنا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ استنجا کرنا وضو سے پہلے پہلے، یہ بھی سنت ہے. مستحب وضو کے مستحبات کیا ہیں؟ وَيُسَمَّى مندوباً وَأَدَبًا، مندوب مستحب کو مندوب بھی کہتے ہیں اور ادب بھی کہتے ہیں. وفضیلتاً، افضل بھی کہتے ہیں، فضیلت والا کام. مستحب کی تعریف کر رہے ہیں وہ ما فعلہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرتن وترکہ اخرى، اسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کیا ہو کبھی چھوڑا ہو، کبھی کیا ہو کبھی چھوڑا ہو، تو وہ مستحب ہے. وما احبہ السلف، اس میں یہ بھی داخل ہے کہ اسلاف نے اسے پسند کیا ہو، چاہے حضور کریم علیہ السلام نے نہ کیا ہو، لیکن رغبت کا اظہار فرمایا، اسلاف نے اسے پسند کیا، اس لیے مستحب ہے. مستحب تو لفظی معنی تو ہے یہ پسندیدہ. مستحب کا لفظ جو ہے نا وہ شامل ہے مندوب کو بھی، ادب کو بھی، فضیلت کو بھی، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. وضو کے مستحبات کیا ہیں؟ التیامن فی الیدین والرجلین ولو مسحا، تیامن مستحب ہے دونوں ہاتھوں کے دھلنے میں، دونوں پاؤں کے دھلنے میں. جی، پہلے داہنا ہاتھ دھوئیں پھر بایاں ہاتھ. اسی طرح جب پاؤں دھلنا ہو تو پہلے داہنا پاؤں دھلیں پھر بایاں. اگرچہ مسح کرنا ہو، یعنی مسح الخفین ہو یا مسح الجبیرہ ہو، ہاتھوں میں زخم ہے اور پٹی باندھ دی ہے تو مسح کی صورت ہو، یا خفین پہنے ہوئے ہیں اس پر مسح کی صورت ہو، اس میں بھی یہ سنت ہے، مستحب ہے کہ پہلے دائیں پاؤں پر مسح کریں اور پھر بائیں پاؤں پر. لل اذنین والخدین، اذنین و خدین میں تیامن مستحب نہیں ہے. جب سر کا مسح کرنے جا رہے ہیں تو اسی کے ساتھ دونوں کانوں کا مسح کرتے ہیں، تو دونوں کانوں کا مسح ایک ساتھ کیا جائے گا. یہ نہیں کہ پہلے داہنا کان اور پھر بایاں کان. یوں ہی داڑھی یا چہرہ دھلنا ہے تو ایسا نہیں کہ پہلے چہرے کے داہنی طرف پانی ڈالیں پھر بائیں طرف ڈالیں، داہنا رخسار پہلے بایاں رخسار بعد میں، ایسا بھی نہیں. فرماتے ہیں فیلغز ای عضوین لا یستحب التیامن فیہما، یہ مسئلہ سمجھنے کے بعد جو ہے نا فرماتے ہیں کہ ایک پہلی یہاں پیش کی جاتی ہے کہ یہ تو بات معلوم ہے کہ وضو میں تیامن مستحب ہے، تو سوال یہ ہوگا کہ کون سے دو عضو ہیں جس میں تیامن مستحب نہیں ہے. یہ ایک لفظ ہے، ایک پہلی ہے. جواب ظاہر ہے کہ یہی ہے عذرین و خدین. ومسح الرقبہ، مستحب
گردن کا مسح بھی مستحب ہے، یعنی پچھلے حصے کا رقبہ اسی کو کہتے ہیں، اگلے حصے کو عنق کہتے ہیں۔ کیمرہ بند کر دے اگر کیمرہ کے ساتھ چالو ہے ہاں سب لوگ توجہ کریں، کسی کا کیمرہ نہ کھلا ہو۔ چلیے، گردن کا مسح بھی مستحب ہے، بظہر یدیہ، دونوں ہاتھوں کی پشت سے۔ جب آپ سر کا اور کانوں کا مسح کر لیں تو ہتھیلی کا یا باطنی پورا حصہ استعمال ہو گیا، لیکن پچھلا حصہ استعمال نہیں ہوا ہے، تو اس سے آپ گردن کا مسح کر لیں پچھلے حصے کا۔ لل حلقوم، گردن کا جو اگلا حصہ ہے داڑھی کے نیچے، حلقوم، اس کا مسح مستحب نہیں ہے، اس لیے کہ بدعت ہے یہ۔ ومن آداب ہی، اور وضو کے آداب میں سے کیا ہے؟ استقبال القبلہ۔ عبر بمن، من کیوں کہا؟ کیونکہ یہ من تبعیضیہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے آداب بہت سارے ہیں، کچھ آداب یہاں بیان کر رہے ہیں، سارے بیان نہیں کر رہے ہیں۔ فرماتے لِأَنَّ لَهُ آدابًا اخر، اس لیے کہ اس کے تو اور بھی آداب ہیں۔ اوصلها فی الفتح الی نیف وعشرین، فتح القدیر میں ان آداب وضو کو 20 سے زائد تک پہنچایا۔ نیف کا لفظ گزر چکا ہے کہ ہر جو 2 عقود ہوتے ہیں، ٹوٹل نمبر جو راؤنڈ فگر ہوتے ہیں، ان کے درمیانی حصے کو نیف کہتے ہیں، جس کا اطلاق جو ہے وہ جناب 1 سے لے کر کے 9 تک ہو سکتا ہے، تو 26 27 25 23 22 سب ہے۔ علامہ حسکفی فرماتے ہیں کہ وَأَوْصَلْتُ فِي الْخَزَائِنِ، خزائن الاسرار جو انہوں نے شرح لکھی تھی مطول تنویر الابصار کی، فرماتے ہیں اس میں نے اسے 60 سے زائد تک پہنچایا، الی نیف وستین۔ یہاں پر چندی کا ذکر ہے، وہ کیا ہے؟ استقبال القبلتی، وضو کرتے ہوئے یہ آداب سے ہے کہ چہرہ قبلے کی طرف ہو۔ بدل کو آبائی ہی، اور چہروں کا اعضاء کا دلک۔ اور اسی لیے فی المرۃ الاولی کا انہوں نے پہلی بار، کیونکہ دل کا ذکر پہلے بھی گزر چکا۔ وَإِدْخَالُ خِنْصَرِهِ الْمَبْلُولَ سَمَاخَ أُذُنَيْهِ، اپنی چھنگلیا کو جو کہ تر ہو پانی سے، دونوں کانوں کے سوراخ میں ڈالنا، یہ بھی آداب سے۔ عند مسحهما، جبکہ دونوں کانوں کا مسح کریں۔ وَتَقْدِيمُهُ عَلَى الْوَقْتِ لِغَيْرِ الْمَعْذُورِ، اور وضو وقت سے پہلے کر لینا یہ آداب سے ہے، بہتر ہے، لیکن یہ حکم جو ہے نا غیر معذور کے لیے، کیونکہ جو بندہ معذور ہو، سلسلے بول کی جس کو بیماری ہے مثال کے طور پر، اس کا تو نیا وقت داخل ہوتے ہی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو وقت سے پہلے کرے گا تو فائدہ کیا ہوگا؟ وقت داخل ہونے کے بعد ہی وہ وضو کر سکتا ہے، لیکن جو صحت مند ہے، معذور نہیں ہے، وقت سے پہلے وہ وضو کر لے، یہ بہتر ہے۔ تو یہ جو آخری میں یہ بھی فرمایا کہ وقت سے پہلے، نماز کا وقت ابھی ہوا ہی نہیں، اس سے پہلے پہلے وضو کر لے، یہ بہتر ہے، ایک ادب ہے۔ تو فرماتے وَهَذِهِ إِحْدَى الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ الْمُسْتَثْنَاةِ مِنْ قَاعِدَةِ الْفَرْضُ أَفْضَلُ مِنَ النَّفْلِ، یہ ان 3 مسائل میں سے ہیں جو اس قاعدے سے مستثنا ہیں کہ الفرض افضل من النفل، فرض نفل سے افضل ہے، لیکن 3 مسائل ایسے ہیں کہ وہاں پہ نفل فرض سے افضل ہے، اور ان کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ ان میں سے ایک یہی ہے، وضو وقت ہو جائے تو کرنا فرض ہے، پہلے کرنا مستحب ہے، ادب ہے، اور یہ نفل جو ہے نا وہ فرض سے بہتر ہے۔ اسی طرح سے سلام سے، یعنی پہلے سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، لیکن سنت جو ہے وہ واجب سے بہتر ہے۔
قرض کو معاف کرنا بہتر ہے، اور اگر مقروض ادا نہیں کر پا رہا تو اسے ٹائم دینا واجب ہے، یہاں معاف کرنا اس سے بہتر ہے۔ چلیے یہ ہم نے زیادہ ہی پڑھ دیا آپ کے لیے۔ یہاں سے بلا کی تعریف میں مختلف کلمات فقہائے کرام کے وارد ہوئے، علامہ شامی نے وہ جمع کیا ہے اور ان کے یہ مابین کلام فرمایا اور تطبیق کی صورت بھی نکالی۔ موالات کا مصدر ہے۔ تو علامہ حموی نے تو کہا کہ چہرہ دھلنے کے بعد ہی، یعنی فرائض میں موالات، حالانکہ بعض لوگوں نے کہا نہیں سنن میں بھی ہے۔ جی اس میں تأمل ہے، اس لیے کہ جو علامہ حموی نے کہہ دیا ہے کہ غسل وجہ کے بعد موالات کا معاملہ ہوتا ہے، یہ تو تب نہ متجہ ہوگا جبکہ موالات صرف فرائض وضو میں معتبر ہوں، اور یہ ظاہر کے خلاف ہے۔ بلا کا معنی تتابع، پے در پے، اور فتح الواو صفت توجب لمن قامت به التعظیم بمن اعتقه، کوئی ولایت عشق جو ہوتی ہے، جو اسباب ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ ولایت عشق لگ جائے وہ اسباب کے درجے میں ہوتا ہے۔ غسل المتأخر، علامہ ذیلی کی جو تعریف ہے وہ کیا ہے؟ غسل العضو الثانی قبل جفاف الاول، یہ تعریف، دوسرے عضو کو پہلے عضو کے سوکھنے سے پہلے پہلے دھل لینا ہے۔ علامہ حدادی نے یہ شرط لگائی، یہ اضافہ کیا، اعتدال ہوا اور اعتدال بدن کے ساتھ اور عذر نہ ہونے کے ساتھ، ورنہ عذر کے احکام الگ ہوں گے۔ موسم اگر مختلف ہے، ہوا بہت تیز چل رہی ہے، تب تو جیسے ہی آپ ایک عضو دھلیں گے فوراً سوکھ جائے گا۔ تو بدن کا اعتدال ہو سکتا ہے، کسی کو بہت تیز بخار ہو تو دھلے، اتنا تیز بخار ہے کہ دھل رہا ہے اور جناب 2-4 سیکنڈ میں تو عضو کا پانی سوکھ کری سوکھ گئی۔ تو خاص حالات کا معاملہ الگ ہے، بدن معتدل ہو اور فضا اور موسم معتدل ہو اور عذر بھی نہ ہو، تب یہ ہے کہ پے در پے دھلنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے عضو کو اس طرح دھلنا کہ پہلا سوکھ نہ پائے۔ علامہ اکمل الدین بابرتی کی جو تعریف ہے وہ کیا ہے؟ التتابع فی الافعال من غیر ان یتخللها جفاف عضو مع اعتدال الہوا۔ یہ تمام افعال کو لے رہے ہیں، افعال میں ایسا تتابع پے در پے دھلنا کہ ان کے درمیان خشکی متخلل نہ ہو جائے، بیچ میں خشکی نہ آ جائے، کسی عضو کی خشکی ہوا کے اعتدال کے ساتھ۔ تو یہ علامہ اکمل کی جو تعریف ہے وہ اس کا ظاہر کیا ہے؟ لو جف العضو الاول بعد غسل الثانی لم يكن بلا، اگر دوسرے والے کے دھلنے کے بعد پہلا والا عضو جو ہے سوکھ جائے تو یہ بلا نہیں ہے، پہلے والے کے سوکھنے سے پہلے پہلے دھل لینا چاہیے۔ وعلی الاول یکون ولا، اور پہلی والی جو تعریف علامہ ذیلی کی اس پہ تو ولا ہے، کیونکہ اس میں تو سارے افعال کو شامل نہیں کیا نا۔ علامہ ذیلی کی جو تعریف ہے عضو ثانی قبل جفاف الاول، یعنی چہرہ دھلا اس کے بعد ہاتھ دھلا، تو ہاتھ دھلنے کے بعد چہرہ سوکھا ہے
تو بلا ہے کہ دھلنے سے پہلے پہلے اگر چہرہ سوکھ جاتا تو یہ بلا کے خلاف ہے. ہاتھ دھلنے کے بعد اگر چہرہ سوکھا ہے تو پھر بلا ہے. لیکن دوسری والی تعریف لیں گے تو اس میں جو ہے ہاتھ دھلنے کے بعد بھی اگر چہرہ سوکھے گا تب بھی بلا کے برخلاف ہوگا، کیونکہ تمام افعال کو ایک ساتھ لے رہے ہیں کہ کہیں بھی بیچ میں تخلل جفاف نہ ہو. لہذا آپ نے چہرہ دھل لیا، اس کے بعد ہاتھ بھی دھل لیا. ہاتھ دھلنے اور چہرہ دھلنے کے بیچ میں تو خشکی نہیں آئی، لیکن ہاتھ دھلنے کے بعد مسا سے فارغ ہوتے ہوتے چہرہ سوکھ گیا، خشک ہو گیا. تو افعال وضو کے ختم ہونے سے پہلے پہلے خشکی آئی کہ نہیں آئی؟ افعال میں تخلل جفاف ہے، لہذا بلا کے خلاف ہے. دوسری تعریف میں یہ فرمایا. لیکن صاحب البحر کہتے ہیں وہو الاولا، پہلی والی تعریف جو ہے بہتر ہے، پہلے والے کو اختیار کر رہے ہیں علامہ زہری والی، کہ دو ہر عضو کا اعتبار ہوگا سوکھنے کا اس کے بعد والے عضو کے دھلنے کے درمیان تک. دھل لیا اس کے بعد سوکھا تو پھر بلا ہے. تو صاحب البحر نے صاحب علامہ زہری کی حمایت کی، لیکن اس پر نقد کر رہے ہیں ان کے بھائی حضرت علامہ عمر ابن نجیم النہر الفائق میں. یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، یہ بلا نہیں ہے، الظاہر لا یکن بلا، کیونکہ اللہ معراج الدرایا میں علامہ امام بلوانی سے منقول ہے کہ تجفیف الاعضاء قبل غسل القدمین فیہ ترک البلا. دیکھ لیجئے یہ آخری والے کو لے لیا انہوں نے، تو سارے افعال کو ایک ساتھ شمار کیا ہے کہ افعال وضو مکمل ہونے تک جو ہے نا کوئی بھی عضو سوکھنے نہ پائے. اس لیے انہوں نے امام حلوانی نے کہا کہ تجفیف ولا تجفیف الاعضاء، اگر اعضاء سوکھ گئے دونوں پاؤں کے دھلنے سے پہلے پہلے تو یہاں پہ ولا کا ترک لازم آیا. جی اس کو سامنے رکھتے ہوئے صاحب النہر الفائق نے یہ کہا کہ نہیں، یہ بلا نہیں ہے. چہرہ دھل لیا اس کے بعد ہاتھ دھلا اور اب چہرہ سوکھ گیا، بلا ہو گیا، بلا پہ عمل ہو گیا؟ نہیں 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 ہوا. اس کے بعد فوراً جو ہے نا وہ آپ مسا کریے، فوراً پاؤں دھلیے. پاؤں دھلنے سے پہلے پہلے عضو اول نہ سوکھے، یہ ہے بلا. تو اب صاحب النہر الفائق نے جب یہ کہہ دیا ہے امام حلوانی کے حوالے سے، تو اب امام زیلعی نے الثانی جو کہا تھا قبل جفاف الاول، ثانی سے کیا مراد لیں گے؟ تو النہر الفائق کہہ رہے ہیں کہ ثانی امام زیلعی کی تعریف میں لفظ ثانی کو ما بعد الاول، ثانی پر محمول نہیں کریں گے، دوسرا والا یعنی چہرے کے بعد ہاتھ، بلکہ اس کے بعد جتنے بھی اعضاء ما بعد الاولا، پہلے کے بعد جتنے بھی اعضاء سب پر محمول کریں گے. اے فیراد بالثانی جمیع ما بعد الاول لا ما یلیہ فقط، تمام، صرف اگلا والا نہیں. اب علامہ شامی کہہ رہے ہیں کہ ولا یکفی بعدہ، یہ جو بات کہی ہے انہوں نے یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اس کا بعد مخفی نہیں ہے، کیونکہ السراج الوہاج میں ہے حد ان لا یجف الماء عن العضو قبل ان یغسل ما بعدہ. یہ دیکھیے بلا کی حد فرمائی، بلا کی حد کی عضو سے پانی نہ سوکھے اس کے بعد والے عضو کے دھلنے سے پہلے پہلے. یہاں پہ صراحت ما بعدہ ہے، پورا نہیں. اور شرح منیہ میں ہے وہ ان یغسل کل عضو علی اثر الذی قبلہ، کہ ہر عضو کو دھل دیا جائے پہلے والے عضو کے فوراً بعد. اثر کا معنی تو نشان قدم ہوتا ہے نا، اس سے پہلے والے عضو کے معاً بعد. ولا یفضل نہیں، ولا یفصل ہونا چاہیے، یا ولا یفصل، ولا یفصل بینہما بحیث یجف السابق.
اور ان دونوں اعضاء کے درمیان ایسا فصل نہ کریں اور اتنا وقفہ نہ کریں کہ پہلا والا سوکھ جائے. چلیے ہم نے تو لفظاً لفظاً پڑھ دیا، اور بتائیے. علامہ حلوانی سے، امام حلوانی سے جو تعریف آئی ہے وہ ان دونوں تعریفوں پر صادق آ رہی ہے. یعنی مصداق کے اعتبار سے، ورنہ تعریف کیسے صادق آئے گی؟ دونوں الگ الگ تعریفیں ہیں. امام حلوانی کی جو تعریف ہے وہ تو یہ ہے کہ تجفیف الاعضاء قبل غسل قدمین، یہ ترک البلا. تو اگر چہرہ دھونے کے بعد ہاتھ دھلنے سے پہلے پہلے چہرہ سوکھ گیا تو اس پر اس کا بھی اطلاق ہوگا نا کہ قدموں کو دھلنے سے پہلے پہلے بھی چہرہ سوکھ گیا. جو پہلی بات ہے اس پر یہ تعریف بھی صادق آ جائے گی. امام ضیلعی والی تعریف پر امام حلوانی والی تعریف اور علامہ اکمل الدین بابردی والی تعریف وہ بھی صادق آ جائے گی. وَأَنَّ حَمْلَ تعریف ثانی علی الاول، اور دوسری والی تعریف کو پہلی والی تعریف پر محمول کیا جا سکتا ہے، اس کا برعکس نہیں. اور دوسری والی تعریف سے مراد علامہ اکمل الدین بابردی والی یہ تعریف التتابع فی الافعال من غیر ان یتخللها جفاف، اور پہلی والی تعریف سے مراد امام ضیلعی والی تعریف. یہ دوسری والی تعریف امام ضیلعی کی تعریف پر صادق آتی ہے، لیکن وہ امام ضیلعی والی تعریف اس پہ صادق آ جائے یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ عضو ثانی سے پہلے پہلے اگر عضو ثانی کے دھونے سے پہلے پہلے اگر عضو اول سوکھ جائے تو علامہ اکمل الدین بابردی کی تعریف کے حساب سے بھی تو ولا کے خلاف ہو گیا. سارے افعال میں تتابع ایسا ہو کہ بیچ میں کہیں پر بھی سوکھنا نہ پایا جائے، تو سوکھنا تو پا لیا گیا. لیکن وہ پہلی تعریف جو ہے نا اس علامہ اکمل الدین بابردی والی تعریف پر صادق ہے، ایسا ہر جگہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ چہرہ دھلنے کے بعد ہاتھ دھونے سے پہلے پہلے چہرہ سوکھے تو یہ تو ولا کے خلاف ہے، لیکن ہاتھ دھلنے کے بعد چہرہ سوکھے تو یہ تو ولا کے خلاف نہیں، ولا ہو گیا. لیکن علامہ اکمل الدین بابردی کے نزدیک جو ہے یہ ولا کے برخلاف ہے، کیونکہ بیچ میں کہیں تو جفاف ہے، اس لیے اس طرح سے تعریف صادق نہیں آئے گی. بِأَنْ يُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَخَلَّلَ جِفَافُ عَضْوٍ. ان افعال کے درمیان جفاف متخلل نہ ہو، اس سے مراد کیا ہے؟ من غیر ان یجف عضو قبل غسل ما بعد، کہ کوئی عضو ما بعد کے دھلنے سے پہلے پہلے سوکھ نہ جائے. اس طور پر یہ تعریف دوسری والی تعریف پہلے والی صادق آ جائے گی. کیوں یہ غرر الافکار میں غرر الافکار کی تعریف غسل عضو قبل جفاف متقدمہ، شارح کے کلام کو اسی پر محمول کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے علامہ ابن کمال پاشا کی اتباع میں مسح کو بھی شامل کیا ہے. تو یہ دیکھیے غسل المتاخر اور مسح کو بھی شامل کیا. مسح میں سوکھنے کا معاملہ ہے، کیا سوکھنا ہے؟ تو کہتے ہیں مسح کو بھی شامل کیا ہے. فَإِنَّهُ كَمَا يَشْمُلُ مَسْحَ الْخُفِّ يَشْمُلُ مَسْحَ الرَّأْسِ، خفین کے مسح کو جیسے شامل ہے تو سر کے مسح کو بھی شامل ہے. اس لیے متاخر کو اول کے جتنے بعد بھی اول کے ماں بعد جتنے بھی ہیں سب پر محمول کرنا ممکن نہیں ہے حقیقتاً. ففہم نعم ما مشى علیہ فی النہر هو المتبادر من تعریف الدرر. النہر الفائق نے جس پر مشی کی ہے
درر کی تعریف سے وہی متبادر ہے. اور البدائع الصنائع، بدائع الصنائع میں، بدائع الصنائع میں کیا تعریف ہے؟ یہ تعریف ہے ان لا یشتغل بین افعال الوضوء بما لیس منہ. بلا کیا ہے کہ وضو کے افعال میں کسی ایسے عمل میں مشغول نہ ہو جو وضو کا عمل نہ ہو. بات چیت کرنے لگے، رک گئے، کچھ اور کام کرنے لگے، تو سوکھنا نہ سوکھنا یہ نہیں ہے، بلکہ فصل اجنبی نہ ہو. ولا یخفی ان ھذا عام من التعریفین، یہ تو پوشیدہ نہیں ہے کہ یہ تو دونوں تعریفوں سے عام ہے. من وجہن، تو اس سے نسبت ہو گئی، نسبت کا اطلاع سمجھ میں آ گئی کہ کون عام خاص من وجہ ہے. یہ تعریف صادقہ آ سکتی ان پر، وہ تعریف صادقہ آ سکتی ان پہ، اور بعض مادے اشتراک کے بھی ہو سکتے ہیں. اس تعریف کے اعتبار سے ولا ہے، اس کا تعریف کے اعتبار سے ولا نہیں ہے. اس تعریف کے اعتبار سے ولا ہے، اس تعریف کے اعتبار سے نہیں ہے. جیسے دو اعضاء دھلے، اس میں کسی کو سلام کر دیا یا جواب دے دیا، لیکن سلام یا جواب کرنے میں یہ ایسا عمل ہے جو وضو کا حصہ نہیں ہے، تو بدائع کی تعریف کے اعتبار سے تو ولا کے خلاف ورزی ہو گئی. لیکن اتنے میں 1 سیکنڈ میں سلام ہو جاتا ہے، اتنے میں پہلا وضو کہاں سوکھے گا؟ اس تعریف کے اعتبار سے ولا نہیں ہے، اس اعتبار سے ولا کی خلاف ورزی نہیں ہے، اس کے اعتبار سے ولا کی خلاف ورزی ہے. صاحب بدائع نے ایک اور تعریف بصیغہ تضعیف کی ہے، قیلا کیا کر کے، وہ اللہ یمکث فی اثناء مقدار ما یجف فی العضو، وضو کے درمیان اتنی دیر نہ رکے کہ عضو جو ہے سوکھ جائے. اس پر علامہ شامی کہتے ہیں کہ اسے تمام معاملات کی توضیح قرار دی جا سکتی ہے، کہ سوکھ جانا نہ سوکھنا یہ سب نہیں، اتنی دیر تک وقفہ کرنا کہ اس میں عضو سوکھ جائے، چاہے سوکھے چاہے نہ سوکھے. بین یقال المراد جفاف العضو حقیقتا او مقدار، یا تو عضو حقیقتا سوکھ جائے، یا جتنی دیر میں عضو سوکھتا ہے اتنی مقدار انتظار کرنا، ٹھہرے رہنا، اگلا عضو نہ دھلنا، یہ بھی ولا کی خلاف ورزی ہے. اگر یہ والی بات لیتے ہیں، یہ والی تعریف کہ اتنی مقدار نہ ٹھہرنا، تو مس کو جو شامل کیا ہے اس کی وجہ خوب ظاہر ہو جائے گی. وحینئذ فیتجہ ذکر المس فلو مکث بین مس الجبیرۃ او الراس وبین ما بعدہ، تو جبیرہ پر مسا کے بعد، یا پھر یہ کہ سر پر مسا کے بعد، اور اس کے بعد والے عمل کے درمیان جو ہے وہ اتنی مقدار، اگر وہ اس نے وقفہ کر دیا کہ عضو مفصول سوکھ جاتا ہے اگرچہ نہ سوکھا، تو ولا کی تاریخ ہو گیا. اور اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ فقہاء کرام نے تیمم میں بھی ولا کا اعتبار کیا ہے. دیکھیے تیمم میں تو جو ہے نا جناب، تیمم میں تو طری سے تیمم کرتے بھی نہیں ہیں، جن سے عرض سے تیمم کرتے ہیں، اس میں کہاں سوکھنے نہ سوکھنے کی بات ہے. کما یاتی قریبا مع انه لا غسل فيه واغتنم هذا التحریر. یہاں پر بات مکمل ہوئی علامہ شامی کی. بعذر اگر تاخیر ہوئی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور یہ ولا سنت کی خلاف ورزی نہیں ہے. اس کا بیان یہ فرما رہے ہیں کہ پانی ختم ہو گیا، تلاش کرنے گیا، اس میں تاخیر ہو گئی، ایک وضو سوکھ گیا، تو کوئی حرج نہیں ہے. بیان للعذر لا باس به الصحیح. غسل و تیمم اسی میں سے، یعنی غسل کے افعال میں بھی وقفہ نہ کرے، اگر عذر کی وجہ سے کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ غسل و تیمم میں بھی موالات سنت ہے. فتح القدیر میں سنتوں کو اور بھی بیان کیا، الترتیب بین المضمضہ والاستنشاق، یہ بھی سنت ہے. سر کے اگلے حصے سے مسا کرنا، مسا شروع کرنا، یہ بھی سنت ہے. ہاتھ دھلنے میں انگلیوں کی طرف سے ہاتھ دھلنے کا آغاز کرنا، یوں ہی پاؤں دھلنے میں پاؤں کی جو انگلیاں ہوتی ہیں اس طرف سے پاؤں دھلنے کا آغاز کرنا، یہ بھی سنت ہے. علامہ کمال الدین ابن حمام، انہوں نے ان تینوں امور کو جو ہے نا سنتوں میں، یعنی چاروں امور کو، چار ہوئے 3 ہوئے،
میں نے سنن الترتیب بین المضمضہ، ترتیب جو ہے نا یہ سنت ایک، اور سر کے اگلے حصے سے شروع کرنا، پاؤں کی انگلیوں سے شروع کر، ہاتھوں کی انگلیوں سے شروع کرنا تین، پاؤں کی انگلیوں سے شروع کرنا چار، یہ چار ہو گئے. ذکر فی المواہب بدل الاول، جو اول ہے نا ترتیب بین المضمضہ والاستنشاق، اس کی جگہ پر تیامن ذکر کیا ہے اور مسحور رقبہ. اور پھر اس کے بعد کہا ہے وقیل الاربعۃ مستحبہ، یہ چاروں مستحب ہیں، ایک قول ہے. الدلک اے امرار الید، بے امرار الید، ہاتھ گزار کر کے رگڑنا اعضائے مغسولہ پر. فتح القدیر میں اسے مندوب قرار دیا سنن کے بجائے، اور بحر اور نہر نے ان کی اتباع نہیں کی. ہاں مصنف نے ان کی اتباع کی، آگے دیکھیے. ترک الاسراف بھی سنت ہے، اسے بھی مندوب قرار دیا فتح القدیر نے، اس پہ بھی انہوں نے کی مطابقت نہیں کی، بلکہ نہر الفائق نے اسے ضعیف قرار دیا کہ ترک الاسراف جو ہے وہ صرف مندوب ہے، مستحب ہے. بلکہ انہوں نے تو فرمایا کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام نے تو اسراف سے منع فرمایا. پوری بات آ گیا تھی. ترک لطم الوجہ بالماء، فتح القدیر نے اسے بھی مندوب قرار دیا، اور مصنف جو ہے صراحت کریں گے امام زیلی کی طرح اس کی کراہت پر، یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے. جب یہ مکروہ ہے اعلیٰ فی البحر تو اس کا ترک سنت ہوا، نہ کہ ادب. سنت کا ترک مکروہ ہے، مکروہ کا ترک سنت ہے. لیکن قال فی النہر انہ مکروہ تنزیہا، مکروہ تنزیہی. غسل فرج خارج اقول فی تقییدہ بالمرأۃ نظر، یہ صرف عورت کے لیے ہے، یہ کا محل نظر ہے، کیونکہ منیا نے استنجا کو ہی شامل کیا کہ یہ سنن وضو سے، چاہے مرد کرے چاہے عورت. اور نہایا نے تو بتایا کہ یہ سنن وضو سے ہے استنجا، بلکہ سب سے قوی سنت ہے یہ، لأنہ مشروع، کیونکہ استنجا مشروعی ہے نجاست حقیقیہ کے ازالے کے لیے. وضو تو نجاست حکمیہ کے ازالے کے لیے وضو کرتے ہیں آپ، اور استنجا نجاست حقیقیہ کے ازالے کے لیے. اور نجاست حقیقیہ کا ازالہ نجاست حکمیہ کے ازالے سے اقوا ہے، تو پھر وہ تو وضو کی اقوا سنن سے ہے. بدائے نے سنن وضو کو چند قسموں پر رکھا. ایک وہ نوع ہے جو وضو سے پہلے، ایک درمیانے وضو، ایک یعنی شروع میں، ایک ہے وضو سے پہلے، ایک وضو کے شروع میں، ایک ہے درمیانے وضو. اور استنجا بالحجر کو قبل وضو قرار دیا، اور استنجا بالماء کو ابتدائے وضو کی سنت قرار دیا. اب یہاں پر جو مصنف نے کہا تھا کہ مندوب، ادب، فضیلت، مستحب، یہ سب ایک ہیں، ایک ہی ہیں اصطلاح کے اعتبار سے. نفلاً، تطوعاً، جو بھی کہیے اصولیوں کے نزدیک. اور یہی مختار ہے کہ مستحب، مندوب اور ادب میں کوئی فرق نہیں ہے. مستحب اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ شارع نے اسے پسند کیا اور اس کو ترجیح دیا ہے. مندوب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ثواب، گویا کہ ثواب کا مطالبہ ہو رہا ہے اس میں. من ندب المیت، جیسے میت کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں تو ندبہ کہتے ہیں. نفل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ واجب پر زائد ہے، ثواب بھی اضافی ملتا ہے اس پہ. تطوع اس کو کس لیے کہتے ہیں کہ بندہ اپنی طرف سے کر رہا ہوتا ہے، شارع نے حکم نہیں دیا اسے کرنے کا، بطور تبرک کر رہا ہے. اور کبھی کبھی اس پر لفظ سنت کا اطلاق ہو جاتا ہے، اس طور پہ لوگ اسے سنت کہہ دیتے ہیں. لیکن یہ سنن زوائد سے کمتر درجہ ہے اس کا، مستحبات کا. امداد الفتاح میں فرمایا کہ اس کا فائدہ، حکم کیا ہے، حکم ہو الثواب علی الفعل وعدم اللوم علی الترک. آپ کریں گے تو ثواب ملے گا، اور چھوڑ دیں گے تو کوئی برائی اور کوئی ملامت نہیں ہے. تو کیا اس کا چھوڑ دینا مکروہ تنزیہی ہے؟
मुस्तहब का ला नहीं। कि कराहत तंज़ीह का मर्जा जो है ना खिलाफ औला है, और बेशक मंदूब का तर्क खिलाफ औला है, तो कराहत तंज़ीह तो है। अक़ूल लाकिन अशारा फी तहरीर ला अन्नहु क़द युफ़र्रक़ु बैनहुमा, खिलाफ औला और मकरूह में फ़र्क किया जाता है। बिअन्ना खिलाफ़ुल औला मा लैसा फ़ीही सिग़तुन नही, खिलाफ औला वो है जिसे मना, इसके मुतल्लिक़ ममानियत वारिद न हुई, जैसे तर्क सलातुल दुहा, बरखिलाफ मकरूह तंज़ीह इसमें ममानियत वारिद होती है। हिलिया में ये फरमाया कि ये तो इस्तिलाही बात है और इस्तिलाह का इल्तिज़ाम ज़रूरी नहीं है, और ज़ाहिर ये है कि खिलाफ औला और मकरूह तंज़ीह बराबर हैं। अल्लामा ज़ाइली ने फ़र्क यूँ किया है कि नमाज से पहले ईद उल अज़हा के दिन खाना ये मकरूह नहीं है, लेकिन मुस्तहब है कि ना खाए। देख लीजिए, इसका मतलब ये कि तर्क मुस्तहब मकरूह नहीं है। मुस्तहब है कि ईद उल अज़हा के दिन नमाज ईद उल अज़हा से पहले ना खाए, लेकिन कोई खा ले तो मकरूह नहीं है। इसका मतलब तर्क मुस्तहब मकरूह नहीं है। और साहिबुल बहर ने वही कहा कि ला यल्ज़िमु मिन तर्किल मुस्तहब सुबूतुल कराहती इज़ ला बुद्दा लहा मिन दलील खास, कराहत के लिए कोई दलील खास तो चाहिए। नवाफिल तो ताआत से हैं, नमाज नफल, नमाज रोज़ा नफल, और भी, तो इनका करना तर्क से बेहतर ज़रूर है, लेकिन इनका तर्क मकरूह तंज़ीह हो जाए, मकरूह तंज़ीह के लिए भी दलील चाहिए। फजीलत क्यों कहते हैं? इसलिए कि इसका फ़ेल जो है ना तर्क से बेहतर है, तो फाजिल के माने में, या ये कि इसका फ़ाइल जो है फजीलत वाला होता है सवाब पा करके। तो इसमें मुस्तहब की तारीफ ये फरमाई कि जिसे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने किया हो, चाहे एक ही बार किया हो, यानी एक बार कभी किया हो कभी छोड़ा भी हो, सरकार ने किया हो, इस पर एक इराद हुआ कि जो किया वो तो सुन्नत है। यरीदु अलैहि मा रग़िब फ़ीही अलैहि सलातु वस्सलाम वलम यफ़अल, जिसमें सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रग़बत का इज़हार फरमाया हो और उसे किया ना हो, तो ये मुस्तहब है। फल औला मफ, तो इसकी तारीफ में बेहतर वो है जो तहरीर में है, अन्ना वमा वाज़ब अलैहि मा तर्कि मा बिला उज़्र सुन्नतुन, जिस पर सरकार ने मुआज़बत फरमाई और बिला अज़्र छोड़ भी दिया हो, वो सुन्नत है। वमा लम युवाज़िब अलैहि, जिसे आपने किया हो लेकिन मुआज़बत न फरमाई हो, वो मंदूब व मुस्तहब है। व इल्लम यफ़अलहु बाद मा रग़िब फ़ीह, और अगरचे आपने न किया हो बाद इसके कि आपने करने की तरफ रग़बत ज़ाहिर फरमाई हो। चलिए अब तयामुन, अगली सुन्नत का जिक्र यहाँ से है। बोलिए आप हजरात, किसी का कोई सवाल या आगे कोई इबारत? 2.5 सफ़ा मैंने पढ़ दिया है। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक है, आप बताइए। हुज़ूर, अल्हम्दुलिल्लाह। हुज़ूर, इकामत में हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह पर कहा जाता है कि ये मुस्तहब है खड़ा होना,
اور ابتدائی اقامت میں کھڑا ہونا مکروہ کہا جاتا ہے، کیا کہا جائے گا؟ تو مستحب کے مقابل آ رہا ہے مکروہ. جی جی. اب یہاں پہ عبارتیں تو بہت آئی ہوئی ہیں نا، انہیں میں کسی پر محمول کریں گے.